أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی فضیلت قرآن مجید میں اور نماز میں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کو متعدد مقامات پر واضح فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید کے آغاز میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو خدا نے قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، بعد میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو بسم اللہ کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے، یعنی جو بسم اللہ باب بسم اللہ، اگر آپ فرامین امام علی علیہ السلام نے تھوڑا سا غور کریں گے، اپنے سینے کے دریچوں کو کھول کر دیکھیں گے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا نقطۃ التی تحت البا، یعنی جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، یعنی یہ وہ رب کہ جس کی ذات میں خود علی علیہ السلام کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ تو اب دیکھیے قرآن کہاں اترا؟ رسول خدا کے دل پر اترا۔ اب رسول خدا کا دل کیا ہے؟ ظرف قرآن ہے۔ رسول خدا کا دل ظرف قرآن قرار پایا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا کے دل کا دوسرا نام قرآن ہے۔ اب اسی دل کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ ہیا قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقامات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اور ان کے گھرانے کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے شیطان کے لیے واضح آیات میں فرمایا ہے کہ جب شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا تو شیطان نے کہا، سورہ مبارکہ ناس میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ یوسوس فی صدور الناس، کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ صادر اس سے ہوگا کہ جس کے دل تک شیطان کی رسائی ہوگی۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف کہ سورہ سواد میں اللہ فرما رہا ہے لا اغوینہم اجمعین، کہ جب بارگاہ رب العزت سے شیطان نکل گیا، شیطان چلا گیا تو اس نے کیا کہا کہ میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، جہاں اجماع ہوگا لوگوں کا میں وہاں پر سب کو گمراہ کروں گا۔ پھر چونک کر کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ جو تیرے خالص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کروں گا، بلکہ ان کو گمراہ کرنا شیطان کے بس میں نہیں ہے۔ بھائی اس لیے شیطان کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں کیونکہ موجودہ دور میں بھی شیاطین موجود ہیں جو ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغض میں بل کھائے ہوئے ہیں، جو ہر بات کو کفر اور حرام اور بدعت کا لیبل لگائے دیتے ہیں۔ پھر اگر آپ ملاحظہ فرمائیے خدا قرآن میں کس سے بارے میں فرما رہا ہے؟ شیطان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ شیطان تو یاد رکھ مجھ خدا کا دعویٰ بھی سنتا جا، ان عبادی لیس لک علیہم السلطان، جو میرے بندے ہیں وہ کبھی تیرے نہیں ہو سکتے، یعنی جو میرے خالص بندے ہیں تو انہیں بہکا نہیں سکتا۔ اب آیت واضح ہے کہ اللہ کے خالص بندوں کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، یعنی اگر کرنا بھی چاہے تو وہ منزل عشق ابو تراب میں اس مقام معراج پر فائز ہے کہ وہاں اس کا بس نہیں چلتا۔ آئیے گفتگو کے آغاز میں نے کہا تھا کہ نماز میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں ہم نماز رابطہ ہے خدا سے، نماز خدا سے رابطے کا نام ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ حمد پڑھتے ہیں۔
آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو بسم اللہ آپ آغاز میں پڑھ رہے ہیں یہ وہی بسم اللہ ہے کہ جو میں نے آغاز میں کہا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا نقطۃ التی تحت الباء، یعنی جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں فضیلت ہے علی۔ پھر آپ آئیں گے، ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے محمد آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ ہم سلام بھیج رہے ہیں کہ یا محمد آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی۔ پھر کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اب اللہ کے صالحین بندے اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، معصومین علیہ السلام کے علاوہ اللہ کے صالحین بندے کوئی نہیں جن کے ذکر مبارک قرآن میں اور نماز میں ہو رہا ہے۔ جیسے دیکھیں ہم جیسے ہی السلام علیکہ ایھا النبی کہ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آپ کے اللہ صالحین بندوں پر سلام ہو، تو پتہ چلا کہ نماز میں نبی پر بھی سلام ہے اور ان کی اہل بیت کے اوپر بھی سلام ہے۔ تو اگر کوئی بکے ہوئے ضمیر کا مالک یا پھر بکے ہوئے کارندے یہ بات کہتی کہ نماز میں علی کا ذکر نہیں، نماز میں محمد کا ذکر نہیں، ان کے اہل بیت کا ذکر نہیں، تو پھر اگر جرت ہے تو نماز سے سلام نکال دے اور قرآن سے بسم اللہ نکال دے۔